माशाअल्लाह बहुत अच्छी शायरी। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। जब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। क्या अजमत बख्शी है खुदा ने माँ को, माँ के आंचल से मोहब्बत का समंदर निकलता है। चलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आखिरी मुकर्रिर को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इसके बाद दुआ हो जाएगी, जिनसे मेरी मुराद जनाब हाफिज कारी अल्लामा व मौलाना असअद साहब कासमी वो आएंगे, अपने कीमती खिताब मुजल्ला फरमाएंगे। नौजत वाला का इस शायर के साथ इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कि गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। कि इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी। कि इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी। गुंचे गुल की रंगीन जवानी देखी। मौलाना असअद साहब आपके ऊपर अब कर ना विचार हो गया एकदम शामिल कर दिए दोनों कट खूब बने जी दी बोल चल वे 250-500 भाई हैं। हां आइए कुर्सी आगे में खाली है। तमाम लोगों से आगे जगह खाली है, अब आगे तशरीफ लाइए। रात का एक हिस्सा गुजर गया, हम लोग दूसरे पहर में कदम रख चुके हैं और बड़ी बाबरकत रात है, इसलिए आपसे अदब दरख्वास्त है आप आगे आ जाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह बहुत कम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال الله تعالى في مقام آخر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन किराम, रब्बुल आलमीन का बेपनाह एहसान व इकराम है, उसने हम तमाम लोगों को इस मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत रात की मुनासिबत से चंद मिनट या यूं कह लीजिए चंद घंटे बैठने की तौफीक अता फरमाई। हम तमाम लोग दुआ करें अल्लाह पाक हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए और नजात का जरिया बनाए। मुझसे कबल
حافظ عارف سلمہ اور حافظ امجد سلمہ اور ناظم جلسہ حافظ امیر حسن صاحب نے بڑی پیاری پیاری باتیں اور بڑی قیمتی قیمتی نصیحتیں ہم سامعین کے سامنے پیش کیے اور ہم تمام لوگ دل کے کانوں سے انہیں سنا. بس اگر وہ زندگی میں آ جائے تو کامیابی کے لیے کافی ہے. میں ایک طالب علم ہوں، اس لیے آپ تمام حضرات سے ادباً درخواست ہے کہ ہماری باتوں کو بغور سنیں اور اگر کہیں کوئی کمی ہو، غلطی ہو، اصلاح ضرور کریں. میں زیادہ تمہیدی بات نہ کرتے ہوئے آپ سے میں جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث پڑھی، اسی کی روشنی میں چند منٹ باتیں کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو جان لو کہ انسان کے تمام اعمال خراب ہو گئے، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جان لو کہ انسان کے تمام اعمال ٹھیک ہو گئے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ انسان کا دل. گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ انسان کے جسم کے اندر کلیجے میں موجود ہے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی تصحیح ہو جائے اور اس کو صاف کر لیا جائے تو ہمارے روز ایام کے جتنے بھی معمولات ہیں تمام کے تمام درست اور صحیح ہو جائیں گے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم. اے بنی آدم، اے انسانوں کی جماعت، سنو کان کھول کر سن لو. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے مال و دولت کو، جائیداد و زمین کو، دکانوں مکان کو، بڑی بڑی عمارتیں کو، بڑے بڑے تمہارے کاروبار کو اللہ نہیں دیکھتے. تمہاری خوبصورتی کو، تمہاری خوبصورتی کو اللہ نہیں دیکھتے. تمہارے چہرے کی رونقوں کو اللہ نہیں دیکھتے. پھر اللہ دیکھتے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ دیکھتے ہیں تم سے تمہارے قلوب کو، یعنی دل کو. اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو. تمہارے دل کو اللہ پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اس دل میں تم نے کسے پال کر رکھا ہے، اس دل میں تم نے کس کی محبت بسا کر رکھی ہے، اس دل کو تم نے کس کی یاد سے آشنا اور بھرپور کر رکھی ہے، اس دل میں کس کی محبت کو بسا کر تم نے رکھا ہے. اللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اللہ نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل بنایا، اسے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں رحمان کو پالو اور ایک دل میں شیطان کو پالو، ایک دل میں خالق کو پالو، ایک دل میں اس کی مخلوق کو پالو، ایک دل میں راسخ کو پالو، دوسرے دل میں منسوخ کو پالو. اللہ نے دو دل نہیں بنائے. اللہ نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل بنایا اور کہا ہے میرے بندے، میں نے تمہارے سینے میں ایک دل بنایا ہے، اس دل کو میرے لیے خاص کرو، اس دل کے اندر میری محبت کو پیدا کرو، اس دل میں مجھے بساؤ، اس دل کے اندر میرا خوف پیدا کرو، اس دل کے اندر میری اور میری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جگہ دو. اس دل کو دنیا کی محبت سے پاک صاف کر لو، شیطان کی لغوی بات سے پاک صاف کر لو، تمہارے لیے کامیابی. اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان آنے والا مہینہ، یہ مہینہ جس مہینے سے مراد گزر رہے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے.
امام صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس موقع سے وہ بات کریں گے. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا موضوع ادھر لے جاؤں. اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے رمضان، اس کا یہ میزبان. انسان کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے، اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی عظمت کے لیے وہ پہلے سے دسترخوان اور اپنا پورے کھان پان جو بھی ہوتا ہے بہتر سے بہتر طریقے سے تیار کر کے رکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ نے ہم سب کے اوپر لاکھوں کروڑوں احسان کر کے ہماری زندگی میں بابرکت ماہ شعبان کا میسر فرمایا اور اسے رمضان المبارک کی میزبانی کا شرف بخشا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کی عظمت کو سن کر سمجھ کر اس کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو کام میں لائے اور اپنی کیے ہوئے اور اپنی کالے کرتوتوں کو اللہ سے بخشوائے اور آنے والے مہمان کی قدر و عظمت کرتے ہوئے رب کے حضور ایسے حاضر ہو، رب کے حضور ایسے حاضر ہو کہ اللہ کہ یہ میرا محبوب بندہ آیا ہے، میرا مقبول بندہ آیا ہے، میرا برگزیدہ بندہ آیا ہے. اس کے جتنے بھی اعمال ہیں سب کے نیکوں کی فہرست میں لکھو، تمام کے تمام اعمال کو مقبول فہرست میں لکھو. یہ میرا برگزیدہ ہے، چنندہ ہے، منتخب کیا ہوا بندہ ہے، یہ پہلے سے بخشایا ہے. آج ان کی بخشش نہیں، اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھایا جائے گا، ان کے حوصلے کو بڑھایا جائے گا. لہذا ان کے تمام اعمال کو مقبول لوگوں کی فہرست میں لکھو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اپنے چنندہ اور منتخب کیے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. ہاں، انسان جس طرح اپنے مہمان کی قدر و عظمت کے لیے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کے جسم کے اندر یہ دل بھی ایک مہمان ہے. اگر ہم اس کو پاک صاف رکھیں گے، اس کو صاف ستھرا رکھیں گے، اس کے اندر غیر اللہ کی محبت کو پر اثر ہونے نہیں دیں گے، اس کے اندر شیطانی وساوس کو داخل ہونے نہیں دیں گے، تو یہ دل ہم تمام کے لیے انجن کا کام کرے گا، پاکیزگی کی کام کرے گی. یہ دل ہمارے لیے طہارت کا کام کرے گی. جس طرح انسان کے صاف ستھرے ہونے کے لیے لباس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اخلاق و کردار کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطن کی صفائی کے لیے انسان کا دل کا صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر دل گندا رہا تو جان لیجئے سارے اعمال گندے ہوئے. پتا چلا یہ دل انسان کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح ایک گھر کے اندر ایک باپ گارجن ہوتا ہے اور وہ اپنے ماتحت میں بچوں کی پرورش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ دل ہے جو انسان کی باطنی اخلاق و کردار کی پاکیزگی کا مکمل صدارت کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم اس دل کو پاک صاف کریں. اللہ نے اپنے پاک کلام میں روز محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا وہاں کی گھڑی ایسی سخت گھڑی ہوگی، وہاں کے وقت ایسے سخت ترین وقت ہوں گے، وہاں اولاد باپ کو کام نہیں دے گی، آپ کی جائیداد و زمین آپ کے کام نہیں آئیں گے، دکان و مکان آپ کے کام نہیں آئیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں آپ کی کام نہیں آئیں گے. اس دن بھی آپ کو قلب سلیم کام دے گا. اللہ نے فرمایا کچھ کام نہیں آئے گا الا من اتى الله بقلب سلیم. علماء کی محفل ہے، اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا، فرمایا اس دن بھی آپ کو قلب سلیم دے گا. جس دن نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی. ہر ایک کے اوپر نفسی کا عالم ہوگا. اس دن میں اگر آپ کو کوئی چیز کام دے گی تو ایک ہے وہ آپ کے قلب سلیم آپ کو کام آئیں گے، نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے. اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں یہیں رہ جائے گی اور ہم تمام کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. اس لیے وہ دشوار گھڑی آنے سے پہلے اس سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنے سے پہلے
خود کو تیار کر لے اور اپنے آپ کو نورانی اور پاکیزگی ماحول میں ڈھال کر خود کو پاکیزہ بنائے. اور جب تک ہمارا اور آپ کا دل پاک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بظاہر صاف ستھرے دکھ سکتے ہیں, ہمارے چہرے پر بظاہر رونق اور خوبصورتی آ سکتی ہے, لیکن باطنی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. باطنی اصلاح کے لیے دل کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. یہ دل کسی کو دکھتا نہیں. میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی ڈھیر کر کے چلا جاؤں گا, لیکن میرے دل میں کس کے بارے میں کیا ہے یہ میں اور میرا رب جانتا, آپ نہیں جانتے. اور اگر دل گندا رہا, دل میں کینہ پال کر رکھا, جس رات کی مناسبت سے بیٹھے ہیں, اس رات کی فضائل بہت سارے ہیں جس کی بات آئے گی انشاءاللہ, لیکن ان مبارک اور باعظمت رات میں بھی کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی. 6 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی, ان میں سے ایک کینہ پرور بھی ہے. دل میں ذرا سی کوئی بات ہوئی, دل میں بس بسا لیا, گندگی پال لیا. مخلوق کی صفت ہے کہ اگر ذرا سی اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے بدلہ لے کر اپنے قلوب کو سکون پہنچاتا ہے, اس کی انا کو تسکین پہنچتی ہے. یہ مخلوق کی صفت ہے, ہر بندے کی صفت ہے. اگر ہم آپ کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیں, جب تک آپ مجھ سے انتقام نہیں لیں گے آپ کے دل میں وہ شعلہ آگ بھڑ کر بھڑکتی رہے گی, اور آپ کی کوشش ہوگی ہم اس سے بدلہ لیں. یہ مولوی صاحب آئے وہ میرے چہرے پہ تھپڑ لگا دیے. میں اسے بتاتا ہوں, جب تک آپ ہم سے بدلہ نہیں لیجیے گا آپ کا دل میں آگ ابلتی رہے گی اور بھڑکتی رہے گی, اور آپ کوشش کیجیے گا مجھ سے انتقام کرنے کا, اور جب انتقام نہیں لیجیے گا آپ کے قلوب کو ٹھنڈا کر دے گا. اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا, میں نے اپنا بدلہ لے لیا. لیکن قربان جائیے اس پروردگار پر, اس کی صفت غفور الرحیم ہے.